آج ہم چھوٹی سی قرات لمبی کر لیں تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اتنی لمبی تلاوت ہو گئی ہے۔ ابھی رمضان آنے والے، ہم ڈھونڈیں گے کہ کس مسجد میں قاری صاحب آدھے گھنٹے میں تراویح مکمل کرا دیں۔ ارے میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی قرآن مجید پڑھتے، 2 رکعت نفل کی نیت جو کرتے، ایک ایک رکعت کے اندر 6 سپارے مکمل کر دیا کرتے تھے۔ پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ کے تو دیکھو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت کو، 2 رکعت نفل پڑھتے پوری رات مکمل ہوتی، حضرت عثمان غنی کا قرآن بھی مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ ارے پھر قرآن سے دوستی لگائی ہے نا، پڑھیے حضرت امام حسین غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھیے۔ جب آپ جام شہادت نوش کر رہے ہیں، قرآن پہ پیارا چہرہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس پیاری سورت، اس آیت پہ آپ کا چہرہ مبارک ہے اور آپ کی روح نکل رہی ہے۔ اللہ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انتم تموتون کما تعیشون وانتم تبعثون کما تموتون، اے لوگوں جیسے زندگی گزارتے ہو موت ایسے ہی آئے گی، اور جیسے مرو گے قبروں سے ایسے ہی اٹھو گے۔ ہمارے بزرگوں نے اگر اخلاص کے ساتھ نفاق سے پاک زندگیاں گزاری ہیں تو انہوں نے مرنے سے پہلے بتا دیا لوگوں میں جانے والا ہوں، مجھے جو غلطیاں میری ہیں معاف کر دو۔ میرے عزیز موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ سب نے بھی یہ نوٹ کیا ہوگا، لیکن ہم نے تو دنیاوی اعتبار سے نوٹ کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں جب ایک دن کے لیے اچانک لائٹ گئی تھی، شام کے وقت جب گھروں میں پانی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا گھر ہے کہ کام آ گیا، اللہ تعالیٰ گھر ہی کام آتے ہیں، بھرڑے کا الگ مسئلہ ہے۔ ہم کیا کیا سوچ رہے تھے، یار ہمیں پتہ ہوتا تو ہم فلاں بھر لیتے، پانی بھر لیتے، ہمیں پتہ ہوتا موبائل چارج کر لیتے، ہمیں پتہ ہوتا ہم یہ چیز سٹور کر لیتے۔ کتنی پریشانی اور پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اچانک لائٹ چلی گئی ہے، اور اچانک اگر موت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اور موت نے آنا بھی اچانک ہے، ہم میں سے کسی کو بتا کے نہیں آنا، اور جس کا جو وقت مقرر ہے اس کو آنا ہی ہے۔ گھڑی بھی ہے، بجلی تو آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے نا، اس نے تو آگے پیچھے نہیں ہونا۔ ہم نے اس اعتبار سے تو سوچا ہی نہیں کہ اب میں اتنا پچھتا رہا ہوں، بھلے اگلے دن لائٹ آ گئی، وہ کام بھی سارے ہو گئے، موت آئی تو موت نے تو واپس نہیں آنا نا، زندگی دوبارہ تو لوٹ کے نہیں آنی نا۔ اللہ کا قانون ہے، جو مر گیا بس اس نے پھر اٹھنا ہی قبر کے اندر، اور جب قیامت کے دن اعلان ہوگا وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اس وقت اٹھنا ہوگا۔ اور کس کو کیا پچھتاوا ہے، قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، اے لوگوں اپنی زندگی سدھار لو، اپنی موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، پھر موت آئے گی، بندہ گئے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے۔ ہم تو اللہ کے بندوں کی تفتیشیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس یہ چیز ہے، فلاں ہے، ساری زندگی پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، جب مرنے لگتے ہیں پھر پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس دولت ہے لیکن میں نے بڑا تلاش کیا، مجھے حقدار نہیں مل رہا۔ آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام شافعی نے فرمایا اچھا تجھے حقدار نہیں ملا اس لیے تو نے دولت کسی کو نہیں دی، تو حقدار تھا کہ اللہ نے تجھے دولت دی؟ تو حقدار تھا، تیرا بھائی تیرے سے زیادہ نمازیں بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی اس کے زیادہ ہوں گے، پھر اللہ نے تجھے جو دولت دی تیرے پاس گارنٹی ہے کہ تو حقدار تھا؟ بس بندے کے لیے جملہ ہی کافی تھا۔ میں تو اللہ کے بندوں کے راستہ ناش کر رہا ہے، ان کے گھریلو زندگی اور چھان کے کسی کو حقارت اس کی ظاہر کر کے پھیر دینا چاہتا ہے۔ میرے عزیز جب موت آئے گی نا پھر کچھ بھی نہیں، کیسے نہیں کہنا پڑت بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہوئے نام مر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ اور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے تو کیا خوب کہا تھا، اور میں جیوں دے کی جانن سار مویاں دی سو جانے جو مردہ ہوں، قبراں دے وچ اننا پانی خرچ لڑیندہ گھر دا ہوں، ایک بھی چھوڑا ماں پیو دا دوجا عذاب قبر دا ہوں، میں قربانو نہ تھی باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ ہوں۔